ایک پیر صاحب آگے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو ذکر کروا رہے ہیں، اور ذکر میں کیا ہے، پھر گردنیں ہلا رہے ہیں، اور سارے لوگ اسی طرح گردنوں کو ہلا کر اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ کیا یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس طرح کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، پھر ہم بھی کریں اس طرح کا ذکر۔ اگر نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر خطبات کے اندر فرمایا کرتے تھے، لوگو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر کوئی ایسی بات داخل کرنا جو ثواب کی نیت سے کی جائے، جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نہ ملتی ہو۔ اور کیا اس عبادت کی، اس من گھڑت گردنیں ہلانے کی، سار ہلانے کی کوئی روایت ہے اسلام کے اندر؟ نہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی بھلائی کی، اور ہر وہ کام جس سے مسلمانوں کو ثواب ملنا تھا، مسلمانوں کے فائدے کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نئی عبادت دین کے اندر لے آتے ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیں معلوم تھی اور آپ نے امت کو نہیں بتائی۔ ایک تو یہی ہو سکتا ہے نا بات، کہ یہ عبادت جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اور لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھی اور آپ نے لوگوں کو نہیں بتائی۔ تو نعوذ باللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ثواب کا کام، دین کا کام مسلمان امت سے چھپا لیا؟ کیونکہ یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کام عبادت کا اپنی امت کو نہیں بتایا؟ یہ نہیں۔ تو پھر کیا بتایا ہے تو پھر ہمیں دکھاؤ، اگر بتایا ہے تو دکھاؤ۔